السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ گرامی قدر معزز سامعین، آج کا خطبہ سے آپ لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ آج کس عنوان پر بیان ہونے والا ہے۔ اسی لیے جو باتیں کہی جائے ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اسلام صرف نماز پڑھنے کو نہیں کہتے ہیں، صرف روزے رکھنے کو نہیں، یا صرف زکوٰۃ دے یا کچھ حقوق ادا کر دے۔ اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام اس چیز کا نام ہے انسان جب سے پیدا ہوتا ہے تب سے لے کر روح کے پرواز ہونے تک، وہ چاہے زندگی میں دنیا میں جتنے دن رہے، چاہے وہ 100 سال کیوں نہ رہے، مکمل 100 سال میں کیا کچھ کرنا ہے اسلام ساری چیز بتاتی ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اسلام اس کو چھپائے رکھے ہیں، کسی اور دھرم والے بتائے اور اسلام نہ بتائے۔ تو مکمل دنیا کی تمام چیزیں اسلام کے اندر ڈھونڈیں گے تو آپ کو مل جائے گا۔ اسی میں ایک چیز ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت رہی ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے نکاح۔ یہ نکاح ایک ایسی سنت ہے کہ ہمارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری دنیا سے ہمیں کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں، صرف تمہاری دنیا سے 3 چیز ہمیں پسند ہے۔ میں اس دنیا کی کتنی چیزوں کو پسند کرتا ہوں میرے بھائیوں، ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ صرف 3 چیز۔ وہ کیا چیز ہے؟ ایک خوشبو، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند کرتے تھے۔ تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ جمعے کے دن ہم جمعہ پڑھنے کے لیے آئے تو خوشبو کا اہتمام کر کے آئے، کیونکہ ہمارے آقا کی پسندیدہ چیز ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز نکاح ہے، دوسری چیز عورت ہے کہ تمہاری دنیا سے صرف 3 چیز، ایک خوشبو اور ایک عورت، اور تیسری چیز نماز ہے۔ تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو پسند کرتے ہیں۔ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی چیزوں سے کوئی وابستہ نہیں، صرف 3 چیز، ان میں سے ایک نکاح ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمارے آقا علیہ السلام کی یہ کیا ہے؟ سنت مبارکہ ہے۔ اور اسی طرح تمام انبیاء علیہ السلام کی یہ سنت رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر
آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، تمام نبی، تمام انبیاء کی یہ سنت رہی ہے. اسی لیے اس سنت کو اپنانا چاہیے میرے بھائیوں. اور نبیوں وہ 4 چیز اس دنیا میں زیادہ پسند کیا کرتے تھے. ایک خوشبو، اور دیگر انبیاء علیہ السلام کا حال کیا ہے کہ ایک خوشبو پسند کیا کرتے تھے، اور ایک حیا کو پسند کیا کرتے تھے. تمام انبیاء علیہ السلام کے اندر حیا کوٹ کوٹ کر بھری تھی. ہم لوگوں کے اندر حیا شرم حیا نہیں ہے. ہم لوگوں کے اندر اگر دیکھا جائے حقیقت میں شرم حیا کے نام سے کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہمیں کوئی راستے میں ٹوک دے تو اتنا زیادہ احساس نہیں کرتے. ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہمیں ٹوکا کیوں گیا، ہم نے وہ کام کیوں کیا. تو نبی علیہ السلام کے اندر حیا کوٹ کوٹ کر بھرے پڑے تھے. اور اسی طرح نبیوں کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ وہ مسواک کیا کرتے تھے. 4 چیز سنت، ایک خوشبو، اور ایک مسواک، اور ایک حیا، اور 4تھی چیز تمام انبیاء علیہ السلام کی جو سنت رہی وہ ہے نکاح. میرے بھائیو، اسلام نے نکاح کو بہت آسان کیا ہے، بہت آسان کیا ہے. مگر اگر ہم دیکھیں تو نکاح کو جتنا اسلام آسان کیا ہے، ہم لوگوں نے اسلام کو اتنا ہی مشکل کر دیا، اتنا ہی مشکل کر دیا. اس وجہ سے انسانوں کے اندر جتنا زانیہ مل جاتی ہے اتنا نکاح کرنے والے نہیں ملتے. میرے بھائیو، جب انسان بڑے ہو جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، ان کو ایک عورت کی ضرورت پڑتی ہے، تو اسلام نے اس چیز کی اجازت دی ہے کہ اگر تمہاری اولاد میں سے کوئی بھی بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کرو. یہ اولاد کے حقوق میں سے ہے. مگر آج کے والدین نکاح کو نہیں کراتے. میرے بھائیو، وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے نکاح کرا دیا تو کیا ہوگا. حالانکہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گھر میں اولاد ہو تو اس کا اچھا سا نام رکھو اور بالغ ہونے کے بعد اس کا نکاح کرو. ہاں، اگر وہ بچہ اتنا قابل نہیں ہے جو اپنے بیوی کے نان و نفقہ کو اٹھا سکے، اگر وہ اس قابل نہیں ہے تو آپ اپنی ذمہ داری پر اس کا نکاح کرائیں. آپ اپنی ذمہ داری پر، آپ کے گھر میں 5 اولاد ہیں، 5 بیٹے ہیں، ان میں سے اگر ایک بچی آپ کے گھر میں آ جائے گی تو کیا آپ ان کا دیکھ بھال نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں. مگر اس چیز کو عیب سمجھتے ہیں کہ بچے کی جو عمر زیادہ ہوئی نہیں ہے، ابھی 13 سال 14 سال ہے، 15 سال ہے، اور اسی طرح لڑکے کی عمر 25 سال ہوئی نہیں ہے، اس سے پہلے کیسے نکاح کرا دے. میرے بھائیو، اس وجہ سے نکاح کراتے نہیں ہے. یاد رکھیے میرے بھائیو، اگر اولاد نکاح کے قابل ہو جائے اور اولاد اگر کما بھی رہے ہیں، اگر ان کو کوئی جاب لگ گئی ہے، وہ معقول پیسہ کما رہے ہیں اور وہ اپنی بیوی کے نان و نفقہ کے اوپر قادر ہے اور کسی طرح کی کوئی عذر بھی نہیں ہے، کوئی پریشانی، کوئی دقت نہیں ہے، اس کے باوجود اگر گارجن ان کو روک رہے ہیں، والدین ان کو روک رہے ہیں، اور اگر وہ اولاد گناہ کر رہا ہے تو اس لڑکے کا گناہ کا نتیجہ اس ماں باپ کے اوپر ہوگا. یاد رکھیے، اگر وہ بچہ، وہ لڑکا اگر اتنی طاقت رکھنے کے باوجود اگر ہم اس کو روک رہے ہیں، عموماً یہ ہوتا ہے، عموماً یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ لڑکا قابل ہو گیا ہے، وہ اپنے بل بوتے پر کما بھی رہا ہے اور ان کے پاس گھر جو کچھ لڑکی کی ضروریات کی چیزیں، ساری چیزیں اویلیبل ہیں، اس کو کسی طرح کی کوئی دقت پریشانی نہیں ہے. مگر پھر بھی ماں باپ کیا کہتے ہیں کہ بیٹے ابھی نکاح نہ کرو، ابھی تو تمہیں بہت کچھ کرنا ہے. یہ خواب دکھا کر کے بچے کی عمر بڑھتے بڑھتے یہاں تک کہ 30 35 40 سال تک
میرے بھائیو، نکاح تو بہت ہی سادی چیز ہے، مگر ہم اس کو کتنا مشکل کر دیے ہیں۔ نکاح کے اندر کتنی چیزیں پائی جاتی ہیں، ذرا ہم شریعت کو دیکھیں تو صحیح، شریعت کتنی چیزوں کے بارے میں حکم کر رہی ہے۔ صرف 6 چیز یاد رکھیں میرے بھائیو، شریعت نے نکاح کے متعلق صرف 6 چیزیں بتائی ہے۔ 6 کے علاوہ اگر 7ویں چیز کر رہے ہیں تو وہ آپ اپنے من کی طرف سے کر رہے ہیں، وہ آپ اپنی خواہشات کی طرف سے کر رہے ہیں۔ وہ 6 چیز کیا ہے، نوٹ کر لیجئے۔ اور یہ 6 چیز کے علاوہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ نکاح کے اندر ہو رہا ہے، وہ فضول ہو رہا ہے، اور وہ چیز ضائع ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص سے بالکل نفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب المسرفین، کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں جو لوگ فضول خرچی کرے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو شخص فضول خرچ کرے وہ شیطان کا بھائی ہے۔ تو یہ 6 چیز کے علاوہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں نکاح کے اندر میرے بھائیو، وہ فضول کے زمرے میں جا رہا ہے۔ وہ 6 چیز کیا ہے، نوٹ کیجئے اور اس کو یاد رکھیے۔ ان 6 چیزوں میں 2 چیز فرض ہے، یاد رکھیے، 2 چیز فرض ہے، اس کو کرنا لازمی ہے۔ جو 2 چیز کے اگر یہ 2 چیز نہیں کر رہے تو نکاح نہیں ہوگا، اور 1 چیز واجب ہے، اور 3 چیز سنت ہے۔ میرے بھائیو، یہ 6 چیز ہے، اور 6 چیز اگر جس کے اندر پائی گئی وہ نکاح مکمل ہوا اور شریعت کے مطابق ہوا۔ اب اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہیں رہی۔ میرے بھائیو، اب وہ 6 چیز، جو 2 چیز فرض ہے وہ کیا کیا چیز ہے، اب وہ سنتے چلیے اور ذہن کے اندر بیٹھاتے چلیے۔ ایک ہے ایجاب و قبول، لڑکی کے طرف سے بالکل منظوری ہونی چاہیے کہ میں قبول کرتی ہوں، اور اسی طرح لڑکے کی طرف سے بالکل یقینی کے ساتھ کہ میں اس نکاح کو قبول کرتا ہوں۔ دونوں کا قبول ہونا، میاں بیوی کا قبول ہونا یہ فرض ہے۔ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک بھی انکار کر دے تو نکاح نہیں ہوگا، بالکل نکاح نہیں ہوگا۔ اسی لیے ایجاب و قبول یہ دونوں چیز فرض ہے، اور اسی طرح جب وہ قبول کر رہے ہیں، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو، وہ دونوں میں سے جب قبول کر رہے ہیں تو اس کی موجودگی میں 2 گواہ کا ہونا ضروری ہے۔ اگر 2 گواہ نہیں ہے، اگر ایک مرد یا 2 عورت یا 2 مرد، مکمل 2 مرد ہونا چاہیے، تو اگر ایک مرد 2 عورت یا 2 مرد ہو، اگر یہ 2 چیز نہیں پائی جا رہی ہے تو نکاح نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا۔ تو 2 چیز کیا ہے فرض، ایک ایجاب و قبول اور ایک گواہی کا ہونا، یہ 2 چیز۔ اور ایک واجب کیا چیز ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی بات اور مزید سنتے چلیے۔ ایک ہے مہر، اس کے اوپر میں مزید کچھ باتیں کرتا چلوں آپ لوگوں کے درمیان، کیونکہ عموماً اس چیز کے بارے میں کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور ماشاءاللہ یہاں کے بارے میں معلوم کیا تو مہر کے متعلق زیادہ نہیں ہے، مہر حق زیادہ آپ لوگ نہیں مانتے ہیں، ماشاءاللہ یہ چیز ہمیں بہت پسند آئی ہے۔ اور دیگر جگہوں میں مہر بہت زیادہ مانتے ہیں، کما 10,000 رہے ہیں اور مہر کا اگر پوچھا جائے تو 10 لاکھ مانتے ہیں، 4 لاکھ 5 لاکھ اس طرح مہر مانتے ہیں، اور نیت نہ جانے اللہ عالم نیت کے اندر کیا ہوتی ہے۔ دیکھیے اگر مہر ادا نہیں کر رہے ہیں، اور اگر مہر لکھانے کے وقت اگر آپ کے دل کے اندر یہ بات ہو کہ اگر ہوگا تو دے دیں گے، نہیں تو کوئی بات نہیں، اگر دل کے اندر خدا کی قسم یہ بات آ گئی تو آپ جب تک اس عورت کے پاس رہو گے زانی کہلاؤ گے، جب تک اس بیوی کے پاس رہو گے وہ بیوی نہیں ہوئی، بیوی ہے ہی نہیں وہ آپ کا۔ اور اگر مہر ادا کرنے سے پہلے اگر بیوی آپ کو روک رہی ہے تو اس کا روکنے کا مکمل حق بنتا ہے، وہ چاہے تو آپ کو آنے نہیں دے سکتی ہے، وہ کہے کہ جب
آپ کا کوئی حق نہیں بنتا۔ مل کے مساح حاصل کرنے کے لیے آپ کو حق کے مہر ادا کرنا واجب ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، کوشش ہماری ہمیشہ یہ ہونی چاہیے کہ جب بھی ہم نکاح کریں اپنی استطاعت کے مطابق ہم جتنا نکاح کے لیے پیسہ ہم جتنا مہر میں باندھیں اتنا ہم اس کو ادا کر دیں، اور بیوی کے پاس جانے سے پہلے حق کے مہر ادا کر جائیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اگر کوئی شخص ایسا رہ گیا ہے کہ ہم ابھی تک ادا نہیں کیے، اور عموماً کیا ہوتا ہے، عموماً دیکھی جاتی ہے یہ چیز کہ ہم 1 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ مہر باندھ دیتے ہیں اور دینے کی کوئی نیت ہی نہیں ہوتی ہے، اور بیوی کے سامنے مہر کے بارے میں تذکرہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جب بیوی کے سامنے مہر کے بارے میں ذکر ہی نہ ہو تو گویا کہ نیت کے اندر تو یہی ہے کہ ہم دینا ہی نہیں چاہتے۔ اگر دینے کی نیت ہوتی تو چلو ہم دیں گے، چلو بعد میں دے دیں گے، دینے کی نیت ہو تو کبھی کبھار تذکرہ بھی ہو جاتا ہے کہ بھائی آپ کا مہر ابھی باقی ہے، اور عورت بھی بولتی ہے کہ ابھی آپ کا مہر باقی ہے، آپ نے مہر ادا نہیں کیا ہے، مگر یہاں پر مدتوں گزر جاتی ہے، 40 سال 45 سال 50 سال مہر کے بارے میں تذکرہ ہی نہیں ہوتا۔ تو جب مہر کے بارے میں بالکل بھلا دیا گیا اور مہر کے بارے میں کچھ کہا ہی نہیں گیا، گویا کہ اس کو دینے کی نیت ہی نہیں ہے۔ جب دینے کی نیت نہیں ہے تو پھر آپ اپنے بیوی کے پاس نہیں، آپ صحبت نہیں کر رہے، اس کے ساتھ حلال طریقے سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، آپ حرام طریقے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، مہر کے متعلق ذرا ہم ذہن میں رکھیں کہ مہر ادا کرے، جس نے ادا کر دیا الحمدللہ، اور جس نے مہر ادا نہیں کیا ہے وہ فوراً مہر ادا کرنے کی کوشش کرے۔ آپ نے جتنا مہر باندھا ہے چاہے جتنے بھی ہو، یہاں تو ماشاءاللہ کم ہے، دیگر جگہوں میں ہم نے دیکھا نہ جانے کتنے اشرفیہ مہر کے اندر باندھتے ہیں، اور کئی لاکھ مہر کے اندر باندھتے ہیں۔ یہ چیز بالکل ناپسندیدہ ہے، یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ آپ مہر باندھے 10 نہیں 10 کروڑ باندھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر شرط ہے کہ آپ کو دینا پڑے گا۔ آپ دینے کی طاقت رکھتے ہیں تو باندھے، جتنی طاقت ہے باندھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی لیے بھائیوں، مہر کے متعلق ذہن کے اندر رکھیں۔ اور 3 چیز سنت ہے، 2 چیز فرض، 1 چیز واجب، اور 3 چیز سنت۔ اور 3 چیز سنت کیا ہے؟ ایک خطبہ کا پڑھنا، خطبہ کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ اگر کسی نے کسی مجبوری کی وجہ سے خطبہ نہیں پڑھ پایا یا نہیں سن پایا یا نہیں دے پایا تو نکاح مکمل اچھی طریقے سے ہو گیا، آپ زناکاروں میں شامل نہیں ہوں گے۔ اسی لیے یہ سنت ہے، جس طرح نماز کے اندر فرائض کے چھوٹنے سے نماز ہی ختم، واجبات کے چھوٹنے سے سجدہ سہو کرو تو نماز ہو جاتی ہے، سنت کے چھوٹنے سے نماز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سنت نکاح کرنا ہے، ولیمہ کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور اسی طرح خطبہ دینا یہ بھی سنت ہے، اور چھہارے تقسیم کرنا یہ بھی سنتوں میں سے ہے۔ اسی لیے خاص طور پر نکاح کے وقت چھہارے کو تقسیم کیا جا رہا ہے، پھینکا جاتا ہے، تو چھہارے بانٹنا اور خطبہ دینا اور اسی طرح یہ تین چیز سنتوں میں سے ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں کل کتنے ہو گئے؟ 6، 2 چیز فرض، 1 چیز واجب اور 3 چیز سنت۔ اور ان 6 کے علاوہ جو کچھ کر رہے ہیں گویا کہ ہم اپنے طرف سے کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں شریعت کا کوئی حکم نہیں ہے۔ آج نکاح کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ آج خود لڑکا یہ سوچتا ہے کہ ہم ابھی 1 گاڑی لی ہے، ابھی ہم 2 گاڑی لینے کے بعد نکاح کریں گے، ابھی ہمارا 1 محل بنا ہے، ابھی 2 محل بنانے کے بعد لیں گے، اور اسی طرح ابھی ہم 1 پلاٹ لیے ہیں، 2 پلاٹ لینے کے بعد نکاح کریں گے۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں نکاح کے اندر تاخیر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور جس کی وجہ سے ظاہر ہے ایک انسان جب بالغ ہو جاتا ہے تو وہ ایک قسم کے گناہ میں ملوث ہونے کا ایک خطرہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں فقہائے قرآن نے اس نکاح کے متعلق فرماتے ہیں کہ کبھی نکاح فرض ہو جاتا ہے، کبھی نکاح واجب ہو جاتا ہے، اور کبھی نکاح سنت ہوتا ہے، اور کبھی نکاح مکروہ تحریمی ہو جاتا ہے، اور کبھی نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ فقہائے کرام نے ان چیزوں کے بارے میں بتایا کہ نکاح
انسان کے اندر شہوت بہت زیادہ بڑھ کے اور اس کو ڈر ہو کہ اگر ہم نکاح نہیں کریں گے تو ہم لازمی طور پر گناہ میں ملوث ہو جائیں گے. تو ایسی صورت میں اگر اس شخص کے پاس اتنی طاقت ہے, اپنے نان و نفقہ دینے کی طاقت رکھتا ہے اور بیوی کے ساتھ صحیح سے رہنے کی ہر چیز کی سہولت ہے اس کے پاس, اس کے باوجود نکاح نہیں کر رہا ہے, تو میرے بھائیوں ایک فرائض کو چھوڑ رہا ہے, وہ بہت بڑا گنہگار ہوگا. اور اسی طرح اور واجب اس صورت میں ہے, واجب کس صورت میں ہے, جبکہ اس کے پاس ساری چیزیں اویلیبل ہے, کسی چیز کی دقت اس کو کوئی پریشانی نہیں, وہ بیوی کے ساتھ رہنے کی طاقت بھی رکھتا ہے, نان و نفقہ دینے کی بھی طاقت رکھتا ہے, ان کے پاس ساری چیزیں ہیں, اس کے بعد اور اس کو اس بات کا خطرہ ہوتا ہے, اس کو اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے نکاح نہیں کیا تو ہم گناہ میں کبھی بھی پھنس سکتے ہیں. ایک تو ہے کہ اگر ہم نکاح نہیں کیے تو لازمی طور پر ہم گناہ میں پھنس جائیں گے, اور ایک ہے کہ ہم کو ڈر ہے, یعنی کہ لازمی طور پر نہیں کہ گناہ کر ہی لیں گے, ڈر ہوتا ہے دل کے اندر کہ اگر نکاح نہیں کیا تو ہو سکتا ہے کہ کل چل کر کے ہم کسی چیز میں ملوث ہو جائیں. تو ایسی صورت میں آپ کو نکاح کرنا واجب ہے. اور تیسری صورت کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس ساری چیزیں ہیں, ساری چیزیں جو چیز کی ضرورت ہے ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں, آپ بیوی کو خوش ہر اعتبار سے رکھ سکتے ہیں, اور آپ کے اندر اتنی آگ بھی نہیں ہے اور آپ کو کسی طرح کا کوئی خطرہ بھی نہیں ہے, تو ایسی صورت میں نکاح کرنا سنت ہے میرے بھائیوں. اسی لیے ہم سب کوشش کریں کہ ہم نکاح کریں, اور یہ نکاح تمام انبیاء علیہ السلام کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. اور ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے نکاح نہیں کیا گویا کہ وہ مسکین ہے. اسی لیے ہم سب نکاح کریں اور ہم اس سنت کو اپنانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.